صلاۃ کے بعد اللہ جل وعلا کا بڑا احسان، اس نے ہم گناہ گاروں کو ماہ رمضان ہماری زندگی میں ایک بار پھر دکھایا۔ اس مہینے کے اندر جو روزہ دار ہیں، جو رب کی عبادت کرنے والے ہیں، انہوں نے روزے بھی رکھے اور رب کی عبادت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، ان کی عبادات کو پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں اس میں رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ معاف فرمائے۔ ابھی میں نے رمضان کے متعلق جو آپ سے عرض کیا، بندہ رمضان کے اندر عبادات کرتا ہے، ایک تعداد ہوتی ہے ہماری جو عبادت کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے رمضان مبارک مل جانا، یہ ایک سعادت ہے۔ اس کے اندر بندے کو بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ جو عام طور پر بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ شروع کر دیتا ہے۔ جو نوافل نہیں پڑھتا، وہ بھی کچھ نہ کچھ نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ذکر و اذکار نہیں کرتا، وہ بھی رب کا ذکر کرنا کسی نہ کسی حد تک شروع کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بندے کو برکتیں ملتی تو ہیں، لیکن ان برکتوں کو سنبھالنا یہ بھی ایک کام ہے۔ برکت مجھے مل گئی، مجھے فیض مل گیا، اس مہینے کی برکت سے مجھے بہت سارے کام ایسا کرنے کی توفیق ملی جو میں پہلے نہیں کرتا تھا۔ اب رب سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مولا، رمضان کے صدقے میں یہ برکتیں ملی، اب ان برکتوں کو میرے لیے محفوظ بھی فرمانا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ چلا جائے ساتھ ہی یہ برکتیں بھی چلی جائیں۔ ایسا نہ ہو میری نماز کی روٹین بنی تھی، تو اب جیسے ہی رمضان جائے تو میری نماز ختم ہو جائے۔ پہلے میں قرآن پڑھنا شروع کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی رمضان جائے میرا قرآن دوبارہ سے الماری کے اندر چلا جائے۔ میں نے ذکر و اذکار کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان گیا، عید آئی، شیطان کھلا، اس نے مجھے ایسے اپنے جال میں پھنسایا کہ میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ تو رب سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ آج آخری روزہ ہے اور ہے بھی جمعۃ الوداع، آخری روزہ اور جمعۃ الوداع ہے۔ اس کے اندر مقبولیت کی گھڑی، ساری گھڑیاں ہی مقبولیت کی ہیں۔ تو رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے کی جائیں کہ مولا کرم فرمانا، جو عادات اس میں بنی تھی نیک، ان کو باقی رکھنا، اے کریم جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی برکتوں کو سمیٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی، سورہ مریم جو کہ 16ویں پارے کے اندر ہے، اس کی یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ سورہ مریم کے اندر ہم دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء اور پھر ان کی اولادوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔ تو مختلف انبیاء کا فرمایا، اور تم کتاب کے اندر ابراہیم کو یاد کرو، کتاب کے اندر موسیٰ کو یاد کرو، کتاب کے اندر اسماعیل کو یاد کرو۔ کئی ایک انبیاء کے تذکرے فرمائے، پھر ان کی کئی ایک کی اولادوں کا تذکرہ فرمایا، کئی ان کے جو متبعین ہیں، جو ان کے پیروکار تھے، وہ بھی یہاں پر تذکرہ بعض جگہ پر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ جہاں پر فرمایا، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جہاں پر تذکرے فرمائے، ساتھ ہی ساتھ ان کی پاکیزہ اوصاف کو بھی بیان کیا کہ یہ جو اللہ کے پیارے بندے تھے، یہ جو انبیاء تھے، ان کا یہ وصف تھا۔ فلاں نبی تھے، ان کا یہ وصف تھا، حضرت موسیٰ تھے، ان کا یہ وصف تھا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف تھا، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، ان کا یہ وصف تھا۔ مختلف انبیاء کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یہ امت کے لیے ایک خوبصورت ترین لمحات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ان کا نبی ان کی امت کے درمیان موجود ہے، بندوں کے درمیان موجود ہے، ان کو علم سکھانے کے لیے، رب کا حکم سنانے کے لیے، رب کی طرف چلانے کے لیے خود نبی موجود ہے اور وہ احکام بتا رہا ہے۔ جب تک نبی موجود ہوتا ہے سنہری لمحات ہوتے ہیں، اور نبی کی موجودگی کے اندر جب وہ لوگوں کو اپنے طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگ آتے ہیں، نبی سکھاتا ہے، ان کو سناتا ہے، رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے،
تو جب وہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں دل روشن ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر جو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے حواری گزرے ہیں، حواری یعنی ان کے ساتھی گزرے ہیں، ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ جو ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے وہ بھی انبیاء سے سیکھا کرتے تھے، انبیاء سے سیکھ کر وہ بھی عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، زمانہ جیسے جیسے دور چلا جاتا ہے، پہلے جو انبیاء کے ساتھی تھے وہ انبیاء سے سیکھا کرتے تھے اور انبیاء سے سیکھ کر وہ اس کے مطابق عمل کیا کرتے، لیکن جیسے زمانہ دور ہوتا تو پھر کیا ہوتا چلا جاتا کہ پھر ایسی قوم آ جاتی کہ جو کہ اب زمانہ دور ہو گیا، اب یہ وہ کام کرنا شروع کر دیتے جن کا ان کو حکم نہیں ہے، وہ باتیں کہنا شروع کر دیتے جو کہیں کتاب اللہ کے اندر لکھی نہیں ہوئی، اور ایسے کام جب انہوں نے شروع کیے اور دیگر کئی ایک گناہوں کا انبار لے کر یہ چلنا شروع ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے اندر ارشاد فرمایا، یہ جو بھی آیات میں نے پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو یہ جو انبیاء کے پیروکار تھے، یہ جو نیک لوگ تھے جو انبیاء کی باتوں کو مانتے تھے، ان کے احکام پر عمل کرتے تھے، جب یہ چلے گئے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے جانے کے بعد ایک اور قوم آئی، ایک اور بندے آئے، وہ کیا کرتے تھے، فرمایا اضاعوا الصلاۃ، وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے تھے، تمام انبیاء ہی نماز پڑھا کرتے تھے، فرمایا وَأَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو ضائع کر دیتے تھے۔ ایک ان کی برائی یہاں پر بیان کی، دوسری چیز فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور وہ شہوتوں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اب جتنی امتیں آئیں جب انہوں نے یہ دو کام شروع کیے، نماز کو ترک کرنا شروع کر دیا، نماز کو چھوڑنا شروع کر دیا، نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور شہوتوں کی پیروی شروع کر دی، پھر ان کے ساتھ ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے، ان قریب وہ دوزخ کے اندر غی کا جنگل پائیں گے۔ غی ہے کیا، اس سے پہلے میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ ان کو جو غی میں داخل کیا جائے گا اس کے اوصاف کیا بیان کیے، نماز کو چھوڑنا اور ساتھ میں شہوتوں کو غلبہ دینا، اپنی شہوتوں کی پیروی کرنا، جو دل کہہ رہا ہے، جو نفس اپنا کہہ رہا ہے وہ کام کرنا، جو رب کہہ رہا ہے اس کام کو چھوڑ دینا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ عنقریب دوزخ کا، جہنم کا جو غی کا باغ، غی کا جو وادی ہے وہ پائیں گے۔ اب غی کا جنگل ہے کیا، اس کے متعلق کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ غی یہ جہنم کی ایک وادی ہے، ایک جنگل ہے جس کی سب سے زیادہ گہرائی اور جہاں پر سب سے زیادہ گرمی ہے۔ جہنم ویسے تو اس کی ایک ہلکی سی سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر وہ جہنم کو کھول دیا جائے تو جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے مر جائیں اس سے، لیکن اب وہ جہنم تو سارے کا سارا ہی عذاب ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی زیادتی تو ہے، اگرچہ وہ جو کمی ہے وہ بھی ہمارے لیے کمی نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم ایک سیکنڈ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ گزرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، ایک سیکنڈ کے کروڑ حصے کر دو، اب تو وہ شمار میں آئیں گے ہی نہیں۔ تو ہمارے جسم ایسے ہیں کہ ہم ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے بھی جہنم کا عذاب برداشت نہ کر پائیں، اس قدر شدید عذاب ہے۔ اس عذاب کے اندر بھی غی کا جنگل، فرمایا یہ وہ جنگل ہے، یہ وہ وادی ہے جہنم کے اندر کہ جس کی سب سے زیادہ گہرائی ہے اور سب سے زیادہ گرمی ہے۔ کیا فرمایا، جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا کام کیا فرمایا، جو اپنی شہوات کی پیروی کرتے ہیں ان کو اس جنگل کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے اور ساتھ میں ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ پہلی امتوں نے یہ کیا، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب ہم بھی ہیں، نماز کا حکم ہمیں بھی ہے، شہوتوں سے بچنے کا حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم پچھلوں سے سبق نہ سیکھیں اور گناہوں کے اندر زندگی گزارتے چلے جائیں اور کل کو ہمیں رونا دھونا پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمول فرمائے۔ تو رب نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں کی پیروی کی۔ اچھا، نماز کو ضائع کرنا ہے کیا، کسے کہتے ہیں نماز کو ضائع کرنا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک تعداد ہماری وہ ہے جو نمازیں پڑھتی کوئی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں جو پہلے ایام ہوتے ہیں مسلمانوں میں ایک ذوق شوق ہوتا ہے کہ جی نماز پڑھے۔ ہماری مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، کم پڑ جاتی ہیں،
ہوتا کیا ہے؟ آج بھی جمعۃ الوداع ہے تو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، اینڈ کے اوپر نمازی بچ جاتے ہیں، مسجد میں جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ہماری مسجدیں کم ہیں، لیکن آ کوئی نہیں رہے، مسجدیں زیادہ لگتی ہیں، بڑی لگتی ہیں۔ یہی مسلمان جب آنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ یار مسجدیں تو کم ہیں، یہ تو ایمرجنسی میں نئی مسجدیں بنانی پڑے گی، اتنے مسلمان ہیں لیکن آ کم رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو رمضان کے شروع میں آتے بھی ہیں یہ 100% تو نہیں آ جاتے، ایک تعداد ہوتی ہے جو ابھی بھی گھروں میں ہی ہوتی ہے، ایک تعداد تو وہ ہوتی ہے جو رمضان کے روزے کوئی نہیں رکھتی، سحری کے وقت میں اٹھتی کوئی نہیں، مسجد میں آتی کوئی نہیں۔ ایک تعداد وہ ہے جو روزہ رکھنے کے لیے اٹھتی ہے لیکن گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے، جی نیند آئی ہے اب مسجد میں جائیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، گھر میں نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں، اگرچہ یہ واجب کو ترک کر رہے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو ایک تعداد جو آتی ہے اس کے ذریعے سے ہماری مسجد کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سارے مسلمان آنا شروع ہو جائے تو پتہ چلا سارے مسلمان پہلے تو آتے ہی کوئی نہیں، یہ نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ پھر جو بندے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ کئی ایک ہیں جو نمازیں ضائع کر رہے ہیں، ہر ایک کے متعلق تو یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک تعداد ہے جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ پہلے تو وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو اب نماز کو ضائع کرنے کی صورت ان کی یہ بن جاتی ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی جو آداب ہیں ان کا خاص خیال نہیں رکھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھنا شروع کی۔ اس نے جلدی جلدی میں نماز پڑھی، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، آیا نا آ کے نماز اس بندے نے پڑھنا شروع کی اور بڑی جلدی جلدی، جیسے ہم بھی مساقات کرتے ہیں نا، رکوع سجدے جلدی جلدی کیے اور ہو گئے، اس نے بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی، ایسے نماز پڑھی کہ رکوع و سجدے جیسے کرنے کا حق ہے ویسے ادا کیے ہی کوئی نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ تو کتنا عرصہ ہو گیا ایسی نمازیں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو 40 سال ہو گئے میں یوں ہی نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا افسوس، تو نے 40 سال کی نمازیں اپنی ضائع کر دی، تیری نماز ہوئی۔ اب میں کہتا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے محلے والے میری گواہی دیتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر آداب کا خیال نہیں کیا، رکوع و سجود کو جیسے ادا کرنے کا حق تھا نہیں ادا کیے، اے بندے تو 40 سال نمازیں پڑھتا رہے، تیری نماز قبول کوئی نہیں، رب قبول نہیں فرمائے گا، رب کو تیری ٹکروں کی تو حاجت ہی کوئی نہیں ہے۔ رب نے بلایا ہے تو اس کا طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں کوئی نماز قبول ہوگی تو وہ والی ہوگی جو حضور کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اگر اپنے طریقے ایجاد کر لے گا، جلدی بڑی ہے یہ کر لوں وہ کر لوں، شریعت نے جہاں تک لچک رکھی ہے وہ لچک بندہ استعمال کر سکتا ضرورت کے وقت، لیکن اس سے بھی دیکھیں میں چلے گزرتے گزرتے ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں شرعی طور پر، کہ بندہ رکوع کے اندر ہوتا ہے یا سجدے کے اندر ہوتا ہے یا دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے یا رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، یہ 4 جگہ بیان کر رہا ہوں۔ رکوع میں، رکوع سے کھڑے ہو کر، سجدے میں اور سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، ان 4 جگہوں پر کم از کم اتنی دیر ٹھہرنا بندے کے اوپر واجب ہے کہ جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت گزر جائے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے، ہم ٹکر لگاتے ہیں ساتھ اٹھ جاتے ہیں، اچھا نہیں قاری صاحب اسی طرح سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں پر تو کام ہو سکتا ہے چل جائے۔ جیسے ہم اٹھتے ہیں کوما کے لیے، رکوع سے اٹھتے ہیں تو کوما کہتے ہیں، کوما کے لیے اٹھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ہماری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، ہم سیدھا رکوع میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ بندے کے اوپر واجب ہے کھڑا ہو، سیدھا کھڑا ہو اور تھوڑی دیر کھڑا رہے، صرف اتنی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے کہ جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ کہہ لیا جاتا ہے، 1 سے 1.5 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا یہ فرق ہے، اتنی دیر کھڑا ہونا لازم ہے بندے کے اوپر۔ لیکن ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، ہم ایک سجدہ کرتے ہیں ابھی پورا بیٹھتے نہیں ہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بندے نے بھی تو ایسے ہی کیا جس کو حضرت حذیفہ نے پکڑا، رکوع و سجود مکمل نہیں کیے، جلدی میں ادا کیے، کیا فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی۔ ہم اپنے اوپر غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نمازیں بھی ایسے ہی ہیں، میں آتا ہوں تو مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ جی باہر دکان ہے، باہر ریڑھی ہے، باہر کاروبار ہے، باہر میرا گاہک آیا ہوا ہے، مجھے شخصیت آئی ہے، میں نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، میں نے پلاٹ بیچنے کے لیے جانا ہے، میں نے گاڑی بیچنے کے لیے جانا ہے، اب جلدی جلدی چلو نماز تو پڑھنی ہے، جلدی جلدی پڑھ لوں۔ بندہ پڑھتا ہے تو ٹائم بھی دیا، صرف آدھا منٹ 1 منٹ اوپر لگ جانا تھا، اگر صحیح طریقے سے ادا کر لیتا، وہ آدھا منٹ 1 منٹ بچانے کے چکر میں بندہ اپنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ غور کر لینا چاہیے ہمیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اچھا، جس بندے کو پھر ایک تعداد وہ ہے
جن کو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا اور نماز پڑھنا شروع کر دی، کبھی سیکھی نہیں ہے۔ حالانکہ کاروبار پہلے ہم سیکھتے ہیں، کسی نے کپڑے کی دکان بنانی ہو نا، پہلے اس کو اس کے ابا جان کپڑے کی دکان نہیں بنا کے دیتے، پہلے کسی کپڑے والے کے پاس اس کو بٹھاتے ہیں، ادھر اپنا تجربہ حاصل کر، کپڑے کی پہچان کر، طریقہ سیکھ لے، ڈیلنگ انج کرنی ہے، اس کے بعد تجھے 2 4 5 لاکھ 10 لاکھ کا جتنے کا مال کہتا ہے ڈال دوں گا۔ لیکن پہلے کام سیکھ، ایسا نہ ہو پیسہ برباد کر دے، ایسا نہ ہو کاروبار شروع کرے تو دھوکہ کھا جائے، ایسا نہ ہو کہ تیرا کاروبار فلاپ ہو جائے۔ تو بندہ کیا کرتا ہے، سکا پتر ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ کہتا ہے پتر پہلے کسی کے پاس جا، 2 4 مہینے لگا، ایک دفعہ کاروبار کرنا سیکھ لے، اس کے بعد تجھے ڈال دوں گا دکان۔ تو ہم کاروبار کرنا ہو وہاں پر سیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں نے نماز اتنا سال ہو گیا پڑھ رہا ہوں، میں نے کبھی نماز سیکھی ہے؟ میں ابے ویکھیا سی پڑھ دینے پہ، میں نے قاری صاحب کو دیکھا تھا پڑھ رہے ہیں، میں نے دادا جان کو دیکھا تھا نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے اتنا پتہ ہے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، وہ لفظ جو ہے وہ میں نے یاد کر لیے، صحیح یاد کیے نہیں کیے یہ الگ ٹاپک ہے، سبحانک اللہم کہہ رہا ہوں یا سبحانک اللہم کہہ رہا ہوں یہ بھی مجھے نہیں پتا درست طریقہ کیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے تو سیکھی نہیں۔ اگر سیکھی نہیں تو پڑھ کیا چیز رہے ہیں، یہی نہیں پتا۔ مجھے کیا پتا ہے نماز کے فرائض کیا ہیں، مجھے کیا پتا ہے نماز کے واجبات کیا ہیں، مجھے کیا پتا ہے نماز کی شرائط کیا ہے، مجھے کیا پتا ہے کہ اگر کون سی غلطی کر دی جائے سجدہ صاحب کے ساتھ درست ہو جائے گی اور کون سی غلطی کر دی جائے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے تو اتنا پتا نہیں میرا وضو باقی رہے گا کہ نہیں، خون نکل آیا، وضو باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، کس صورت میں باقی رہے گا، ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، یہ چیزیں میں نے سیکھی ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی طرف سے مسائل بساؤ کا بیان بھی کر دیتا ہوں اور پھر میں ان کے اوپر خود بھی عمل کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے، یہ بھی نماز ضائع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز سیکھی کوئی نہیں، پڑھن لگ پو، پڑھتے بھی جائیں ساتھ میں سیکھتے بھی جائیں، جہاں پر صحیح قاری ملتا ہے، جہاں پر صحیح پڑھانے والا ملتا ہے، جو عاشق رسول بندہ آپ کو ملتا ہے، جو آپ کو وقت دے سکتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ بندہ دنیا داری کے کام سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ ایک یہ بات یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے قاری صاحب ہونے سے ٹیوشن ٹوڑ دینے پہ میرے پاس کوئی آیا بھی تو میں پڑھانا کوئی نہیں، میرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دنیا داری کے کاموں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، وہاں پر ہزاروں لاکھوں لگا دیتے ہیں۔ یار اپنی نماز سیدھی کرنے کے لیے میں کسی قاری کے پاس ٹیوشن نہیں جا سکتا، اس کو 10 15 ہزار 20 ہزار نہیں دے سکتا، تو مہینے 1.5 مہینے کے اندر اپنی نماز اپنا قرآن درست نہیں کر سکتا۔ تو یہ غور کر لینا چاہیے، میں نے ترجیح کس چیز کو دی ہوئی ہے، میں دین کو ترجیح دے رہا ہوں یا میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہوں، میں دنیا کو اپنے لیے ساسا سمجھ رہا ہوں یا دین کو سمجھ رہا ہوں۔ تو نماز کو ضائع کرنے کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ سیکھی ہے کوئی نہیں، بندہ نماز پڑھنا بولے۔ ایک اور طریقہ، مجھے نماز آتی ہے، مثال کے طور پر جی میں کہوں جی میں ساری نماز صحیح ہے، میں بالکل صحیح پڑھنا، واقعات کی ساری آمدی مسائل سارے پتہ نے، واجبات شرائط مفسدات مکروہات ساری چیزیں مجھے یاد نے، میں نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا ہوں، پڑھ لیے ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے میں یہیں پر بیٹھ کر کسی بندے کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی غیبتیں شروع کر دوں، اور ہم آپ فرماتے ہیں غیبت کرنے سے بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو جو میں نے کام کیا ہے، وقت نکالا ہے، اس کے باوجود وہ میرا کام رہے گا چلا جائے۔ تو غور کر لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی ان چیزوں کو ضائع کر رہا ہوں۔ اچھا پھر فرمایا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ جو بندے ایسا کرتے ہیں، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ گئی کا جنگل پائیں گے۔ تو اب ہم دیکھ لیں نماز کو چھوڑنا نا یہ بندے کی بے سکونی کا اور بے راحتی کا سبب بنتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیں، آج کیا ہماری زندگی بے سکون نہیں ہو چکی؟ آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، آج ہم نماز کے قریب نہیں آ رہے، آج ہم دین کے احکام کی طرف نہیں چل رہے، تو ہو کیا رہے؟ وہ غریب ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اور کوئی ہزاروں لاکھوں کما رہا ہے تو پریشان وہ بھی ہے۔ کوئی چوروں سے پریشان، کوئی ڈاکوؤں سے پریشان، کوئی لٹیروں سے پریشان، کوئی بدہ خوروں سے پریشان، مختلف انداز ہیں، کوئی ٹارگٹ کلنگ سے پریشان، مختلف انداز میں بندہ پریشان پھر رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے نماز چھوڑ دی۔ نماز ہی تو ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ بندہ رکے گا کب؟ قاری صاحب میں نے اتنے سال ہو گئے میں نماز پڑھنا پیا، لیکن پھر بھی میری عادت نہیں جاتی تھی۔ پھر دیکھ لینا چاہیے نا، اگر اتنے سال نماز پڑھنے کے باوجود میری عادت نہیں جا رہی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نماز صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں رہا، مجھے نماز پڑھنا ہی نہیں آتی۔ یہ بھی غور کر لینا چاہیے۔ حضرت کعب الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں
اللہ کی قسم میں نے تورات کے اندر یہ بات پائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں علامتیں منافقین کی ذکر فرمائی ہیں، نماز کو چھوڑنا اور شہوتوں کی پیروی کرنا۔ حضرت کعب الاحبار یہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر اس چیز کو پایا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے تورات کے اندر۔ تو یہ تو پہلی کتابوں کے اندر بھی تذکرہ فرما دیا گیا کہ جو بندہ یہ حرکتیں کرتا ہے وہ کامل مسلمان نہیں رہتا، منافقوں والی علامتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو مجھے غور کر لینا چاہیے، اگر میری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، میں نمازوں کو چھوڑ رہا ہوں، جتنی چھوڑ دی ان سے سچی توبہ کی جائے، جو آگے ٹائم ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، اور شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ٹائم نکال کر جو پچھلی ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے۔ بندہ آنکھیں کہ جی چلو خیر ہے جی پچھلی ہے رب معاف کرے گا، دیکھیں یہ معاف ایسے نہیں ہوتی۔ میں کسی کا 1 کروڑ کھا جاؤں اور بعد میں رب سے کہوں یا اللہ معاف فرما دے، میں آخر چلو جڑا کروڑ کھاتے ہو معاف ہو جائے، تو یوں تو نہیں، رب بھی معافی اس وقت دے گا جب اس کا کروڑ واپس کروں گا، اگر نہ معافی نہیں ہے یا وہ واپس کر دے، وہ معافی دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، بندے جس چیز کی تلافی ہو سکتی ہے وہ تلافی بھی تو نہ کرنی ہے، معافی تو مانگنی ہے، ساتھ میں تلافی بھی کرنی ہے۔ تلافی ہے کیا؟ نماز چھوڑی ہے، نہیں پڑھی تھی، اب پڑھ لے، توبہ کر لے، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ بندے زکوٰۃ واجب تھی، نہیں دی، اب توبہ کر لے، پچھلی زکوٰۃ بھی دے دے، میں تیرا گناہ معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں اپنی ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے کہ ہم یہ منافقوں کی نشانیوں سے باہر نکل آئیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ ہم نے کتنی چھوڑی ہوگی؟ آج ڈرانے والا بیان ہے لیکن ڈریں تب، جمعۃ الوداع ہے نا، ہم نمازیں اس میں پڑھتے رہے رمضان کے مہینے میں۔ اب سچی بات ہے، آپ رات کو آتے، آپ کو تعداد نظر آتی ہے، تراویح میں کتنی تعداد ہے، عشاء میں کتنی تعداد ہے، مغرب میں کم ہو گئی، عصر میں کم ہو گئی، آخری جیسے ہی دن آتے ہیں سارے بھاگ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں نماز صرف اور صرف پہلے 10-12 دن کے لیے فرض کی گئی تھی، ہماری پتہ دل کی سوچ کیا ہے۔ آج آخری روزہ ہے، ابھی افطار کا شاید ٹائم بھی نہ ہوگا کہ ہمارے گانے شروع ہو جائیں گے، قوالیاں شروع۔ قوالی سننا جائز نہیں ہے، یہ ٹولا یہ قوالیاں لائی ہوئی ہیں نا، اسی بڑے آپ نے جی علی دا ملنگ لگے ہے، یہ سننا جائز نہیں ہے۔ ڈھول کس نے بولا بجانا جائز ہے؟ ڈھول بجانا تو جائز ہی نہیں ہے، میوزک سننا تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو میں کہوں جی بڑی چنگیاں گلاں پکڑ، جو ناچ جس کے پیچھے یوں میوزک ہو وہ بھی سننا جائز نہیں ہے۔ قرآن کے پیچھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی میوزک لگا دے، وہ قرآن سننا بھی جائز نہیں ہے اس وقت۔ تو میں اپنی طرف سے یہ دیکھ لیں، ہماری مسجدیں بالکل ویران ہونا پھر شروع ہو گئی۔ اب کیا 11 مہینے کے بعد آپ واپس آئیں گے؟ کیا ایسا ہی ہوگا کہ جمعے والے دن آئے اور اس کے بعد اگلے رمضان کو نمازوں کے لیے آپ ملیں گے؟ ایسا نہ ہو، آ رہے ہیں، ایک روٹین بن گئی ہے نا، اس روٹین کو پکا ہم کیوں نہیں کرتے؟ ایک مہینہ میں نے عادت بنائی اپنی، جب میں اتنا کچا ہوں، شیطان اتنا تگڑا ہے مجھ سے، وہ میری 1 مہینے کی عادت 1 لمحے میں ختم کروا دیتا ہے۔ 1 لمحہ نہیں گزرتا، شیطان نے ادھر سے آزاد ہونا، اس کی زنجیریں کھلنی ہے، اس نے آ کر وہ بفرا ہوگا نا، پورا مہینہ قید میں رہا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو شیطان کو زنجیروں میں قید کیا جاتا ہے۔ مہینے کے بعد وہ کھلے گا، دشمن ہے، اس نے تو بفرا ہونا ہے، ادھر تباہی کرو، ادھر تباہی کرو، ادھر ایکسیڈنٹ کرواؤ، ادھر گالی نکلواؤ، ادھر گانا چلواؤ، ادھر نماز چڑھواؤ، یہ ساری چیزیں، ادھر شراب پلواؤ، ادھر زنا کرواؤ، یہ ساری چیزیں وہ کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا کہ نہیں انہی میں چڑھنا ہے نا۔ وہ تیار ہو کے آ رہا ہے، میں تیار کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے تو پتا ہے شیطان نے کھلنا ہے، رب نے تو بیان کیا ہوا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں قید ہے، بعد میں پھر کھل جاتا ہے۔ جب کھل جانا ہے، مجھے پتا بھی ہے میرا دشمن آ رہا ہے، میں تیاری کیوں نہیں کر رہا؟ میں کیوں چھوڑ کے آرام سے بیٹھا ہوں؟ میں کیوں اس سے پہلے ہی، شیطان نے آنا ہے مگر ان کے بعد کھلنا ہے، میں اس سے پہلے اپنی نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوں کہ آج میں بھی تیرا ساتھی ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، میں رحمان کی ماننے والا ہوں، میں شیطان کی ماننے والا نہیں، میں شیطان کی پیروی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ شیطان نے تو رب کو تڑی لگائی تھی کہ یا اللہ تم اپنی بارگاہ جو کٹے ہے ان میں تیرے بندے نو ورگلانا ہے، میں اگوں آؤں گا، پچھوں آؤں گا، سجیوں آؤں گا، کھبیوں آؤں گا، ہر طرف سے آ کے میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ رب نے کیا فرمایا؟ جہاں تیرے نال لگے گا وہ جہنم میں بھی جائے گا۔ ایسا نہ ہو میں شیطان کے ساتھ لگ رہا ہوں تو اب شیطان مجھے اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے جائے۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، شیطان کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ شیطان سے محفوظ فرما۔ ہمارا مومن کا بہترین ہتھیار یہ ہے، رب سے دعا کرتا رہے، رب سے دعا کرتے رہیں گے تو بندہ بچا رہے گا۔ اگر میں کہوں میرے میں بڑی طاقت ہے تو دیکھیں میرے سامنے جو میرا دشمن آتا ہے نا، جو نظر ہے، انسان ہے جو نظر آتا ہے، میں تو بس آپ اپنے اس دشمن سے جیت نہیں پاتا۔ وہ دشمن کے جو مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا،
وہ کبھی سامنے سے آگے وار کرے گا، کبھی ادھر سے آئے گا، کبھی ادھر سے، کبھی جھوٹ بلوائے گا زبان سے، کبھی غیبت کروائے گا، کبھی بہتان لگوائے گا، کبھی رشوت لینے کا کہے گا، کبھی سود کھانے کا کہے گا، کبھی وہ گالیاں دینے کا کہے گا، کبھی زنا کرنے کا کہے گا، کبھی شراب پینے کا کہے گا، کبھی وہ بدکاری کرنے کا کہے گا. تو یہ سارے کام جب وہ کہے گا نظر بھی کوئی نہیں آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو میں اس کے ہتھ کنڈے میں آ جاؤں. میں رب سے دعا کیوں نہیں کرتا؟ مولا 1 مہینے تک تیری عبادت کرتا رہا، اے کریم میں اپنے طور پر کوشش کرتا رہا تیری عبادت کروں، تجھے وہ راضی کر لوں. اے کریم اب شیطان آنے والا ہے، تو کرم فرما، مجھ کو شیطان سے محفوظ فرمانا. تو بندہ دعا کرے، نماز پڑھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ ایک علاقے سے ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بڑے سرسبز و شاداب باغ، ان کے پاس نہریں بہ رہی ہیں، چشمے بہ رہے ہیں، بڑے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ وہاں پر گئے تو وہ لوگ بڑے نیک لوگ تھے. حضرت عیسیٰ جب ان کے پاس گئے تو ان کو پتا چلا حضرت عیسیٰ آئے ہیں، تو انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی، آپ کی بڑی عزت افزائی کی. حضرت عیسیٰ وہاں سے پھر چلے گئے. تقریباً 3-4 سال کا عرصہ گزرا ہوگا. حضرت عیسیٰ دوبارہ سے اس علاقے سے گزرے، دیکھا تو بالکل اجاڑ ہے، بالکل جو ہے نا وہ ادھر بندہ ہی کوئی نہیں ہے، جانور مر چکے، چشمے خشک ہو چکے، درخت پتھر جو کچھ بھی ہے سارا کچھ ختم ہو چکا. بڑے تعجب ہوا کہ یہ کیا. پھر رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے مالک و مولا کیا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے؟ اے مالک و مولا کیا انہوں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں؟ مختلف سوال کیے. جبریل امین آئے، جبریل امین نے آ کر ایک بات بیان کی. آخری بات بیان کرتا ہوں، بیان کو ختم کرتا ہوں. جبریل امین نے آ کر بات بیان کی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوا. پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے گاؤں کے اندر ایک بے نمازی آیا تھا. آ کر اس نے ان کے چشمے میں سے اپنا منہ دھویا. ہوتا ہے نا بندہ چشمہ جاری ہے اور اس میں سے منہ دھوتا ہے، وہ اس کے منہ پر جو پانی لگا، وہ بدکاری والا پانی دوبارہ سے جب چشمے کے اندر گیا وہ چشمہ سوکھنا شروع ہو گیا. ان کے چشمے بھی سوکھتے چلے گئے، ان کے باغات بھی سوکھتے چلے گئے. جب پانی بھی ختم، باغ بھی ختم، ان کے جانور بھی ختم ہو گئے، یہ بھی ختم ہو گئے. ایک بے نمازی، اس کی بے برکتی اتنی ہوئی کہ کتنوں کو مار گئی. آج ہمارے ہر گھر میں بے نمازی ملے گا. تبھی تو ہم پریشان ہیں کہ بھائی یہ کام نہیں، وقت کے اندر برکت نہیں، کاروبار کے اندر برکت نہیں. غور کر لینا چاہیے، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، پھر دیکھیں کیسی برکتیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین.